تائید کے لیے اور اظہار تشکر کی خاطر میں دعوت دیتا ہوں اس کتاب کے مرتب اور مصنف عزیزم مولوی کلیم صلی اللہ علیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تائید پیش کریں۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، اساتذہ نظام و مہمانان عالی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اس پاک ذات کی جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اس خلاصہ کائنات کی بارگاہ میں جس نے اپنے نطق کے آبدار موتیوں سے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے کو راہ یاب کیا۔ نیز ہم تشکر و امتنان کے کلمات نشاور کرتے ہیں اپنی کرم فرما قدوسی صفات ہستیوں اور معزز حاضرین پر جنہوں نے اپنے قدوم میمنت سے بزم کے حسن کو دوبارہ کیا، ہم چھوٹوں پر احسان عظیم فرمایا۔ اس موقع پر فرحت و مسرت کے جن حسین جذبات کو ہم محسوس کر رہے ہیں کما حقہ ان کا اظہار بھی ممکن نہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پھرتے ہیں آج جھونکے ہواؤں کے ہر طرف، پھرتے ہیں جھونکے آج ہواؤں کے ہر طرف، ہر گل ہے رنگ بو کا پیالہ لیے ہوئے، ہر گل ہے رنگ بو کا پیالہ لیے ہوئے۔ مدت کے بعد آئی ہے یہ صبح آرزو، مدت کے بعد آئی ہے یہ صبح آرزو، منظر بڑا سنہرا سنہرا لیے ہوئے۔ پروگرام کی سرپرستی و صدارت کے لیے جن عظیم المرتبت شخصیات کے نام نامی اس میں گرامی پیش ہوئے ہیں وہ در حقیقت ہم سب کے دلوں کی آواز اور یقیناً مناصب جلیلہ کے حقدار ہیں۔ اس لیے اس حسن انتخاب کی ہم پرزور تائید و توثیق کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، نانا مرحوم حضرت مفکر ملت علیہ الرحمہ کی سوانح کو منظر عام پر لانے کی اب سے پہلے بھی کم و بیش کوششیں ہوئی ہیں، گو کہ وہ منصر شہود پر نہ آ سکی ہوں، جیسے کہ اس کی تفصیل مقدمۃ الکتاب میں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے، لیکن بندہ ایک ذمہ داری کے ساتھ عرض گزار ہے کہ آج سے انشاءاللہ اس تنگ دامانی کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى وَكُلُّ شَيْءٍ مَرْهُونٌ بِأَوْقَاتِهِ کے تحت تقدیر الہی کے بموجب اس کا یہی وقت مقدر اور طے تھا۔ حاضرین گرامی، آج کے اس اجلاس کے بنیادی مقاصد و عزائم کا ذکر وہ بظاہر تو ایک کتاب کے حسن افتتاح کا عنوان ہے، لیکن در حقیقت اسی ضمن میں یہ ایک تحریک اور اتحاد باہمی کی تمہید بھی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یوں کی جا سکتی ہے کہ صاحب تذکرہ شخصیت مفکر ملت رأس العلماء حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی، ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں بلکہ پوری زندگی اوصاف و کمالات اور خدمات و کارناموں کی لڑی کا حسین مرقع ہے، لیکن ان کی حیات کے دو پہلو ایسے ہیں جن میں انہیں اپنے استاد خاص شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب لوہاروی ثم الکراچی رحمہ اللہ تعالی، سابق ناظم تعلیمات جامعہ مفتاح علوم جلال آباد و سابق محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی کے ساتھ بڑی حد تک مماثلت و موافقت نظر آتی ہے۔ حضرت کو اپنے استاد کے ساتھ بڑی حد تک موافقت اور مماثلت نظر آتی ہے، اور وہ موافقت و مماثلت تغیر پذیر اس دنیا میں ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہی ہے۔ نمبر ایک، بے دینی کے خاتمے کے لیے آپ نے ایسی سرفروشانہ جد و جہد اور بے نظیر قربانیاں پیش کی جن کے نتیجے میں جہالت و ضلالت کے ظلمت قدوں اور اندھیر نگریوں میں تعلیم و تہذیب کی قندیلیں روشن ہو گئی، یعنی آپ نے اس میدان میں جفا کشی و وفا کشی کی وہ عظیم مثالیں قائم کی جو مابعد والوں کے لیے ایک شاہراہ ثابت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جو تہذیب و تمدن سے خالی اور تعلیم و تعلم سے دور تھا، جہاں اسباب و وسائل کی تنگی تھی اور سہولیات کا فقدان بھی۔ آج اگر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ترقی کے باوجود عصری تعلیم یافتہ طبقے میں فکری ارتداد اور نسل نو کی بے رہروی ماضی جیسا ہی منظر پیش کرتے دکھائی دے رہی ہے۔
اس صورتحال کے مقابلے کے لیے اسی طرز پر ماضی کے زمانہ اسی طرز پر مکاتب کے استحکام وقت کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری خصوصیت جو میں نے ابھی دو پہلو شمار کرائے، دوسری اہم خصوصیت جس میں نانا مرحوم اپنے استاد گرامی کے پردوں تھے وہ آپ کی افراد سازی تھی، یعنی کام کے لیے بے لوث افراد کی کھیپ تیار کرنا اور ان کو اس مقصد کے لیے میدان میں اتار دینا جس سے قوم و ملت میں دینی بیداری پیدا ہو اور معاشرے کی مقدر فضا خوشگوار بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے جو کام لیا اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اور بلا شبہ یہ سب فیض تھا ان کے پیر و مرشد مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ کا، جن کے چشمہ صافی کے احسان سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ طاب اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ۔ مذکورہ بالا امتیازی خصوصیات اور جہود و کاوش کے تذکرے سے مقصود حضرت مفکر ملت کی مساعی و قربانی کا استحضار ہے، اور ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ان مذکورہ پہلوؤں کے تناظر میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر نسل نو اور جدید فارغین و فضلاء کو مستعد کیا جائے اور ایک مضبوط ہدف کے ساتھ انہیں عملی میدان میں اتارا جائے کہ موجودہ وقت ہم سے اس سے زیادہ کا متقاضی ہے۔ حضرات اکابر کی سوانح عمری کے مطالعے کا عظیم پیغام یہی ہے کہ پس آئندگان کو اپنے علمی و عملی سفر حیات میں روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، موجودہ حالات کی تیزگامی و رفتاری اور سوشل میڈیا کا یہ ٹیکنالوجی دور ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ انقلابات زمانہ کے ساتھ ہمیں اپنی جد و جہد کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ ہمارے اکابر اور عظیم ترین شخصیات نے اپنی باقیات الصالحات میں لازوال نشانات قدم کے ساتھ ساتھ وقیر تحریرات اور تالیفات کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ان قیمتی تصانیف سے نسل نو کو روشن کرانا ہمارا فریضہ ہے۔ قدیم نوادرات اور ان کے علوم و معارف کو جدید طرز اور آسان ترتیب کے ساتھ نشر و اشاعت کا حصہ بنانا بھی وقت کا تقاضا ہے تاکہ ان کے علوم و معارف سے استفادے کی راہیں آسان ہو جائے۔ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے۔ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے۔ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اس پس منظر میں نسل نو کو اکابر کی زندگی سے قریب کرنا اور کتابوں سے ربط و عشق پیدا کرانا ہمارے عزائم میں شامل ہے، جن میں سے اس وقت قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسیح الامت حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کی درسی تقریر، جسے حضرت نانا مرحوم نے فضل الباری فی درس البخاری کے نام سے 5 حصوں میں مرتب فرمایا تھا۔ از اول تا کتاب الایمان 4 جلدوں میں، ختم بخاری کی تقریر یہ 1 جلد میں 5 حصوں میں مرتب فرمایا تھا۔ اس کو اب ایک غیر مطبوعہ حصے کے اضافے کے ساتھ، ایک غیر مطبوعہ حصہ ہمارے پاس موجود تھا، مرتب کردہ تھا، اس کو اب ایک غیر مطبوعہ حصے کے اضافے کے ساتھ مزید حواشی و تعلیق سے مزین و یکجا کر کے مکمل 5 جلدوں کا مجموعہ طباعت کے آخری مراحل میں ہے۔ اسی طرح حضرت نانا مرحوم حضرت مفکر ملت کے قلمی تراشے جو انہوں نے دوران مطالعہ حضرت تھانوی و دیگر اکابر رحمہم اللہ کی تالیفات سے اخذ کر کے مختلف کاغذی پرزوں اور ٹکڑوں پر نوٹ فرمائے تھے، ان کو بھی نصیری تراشے یعنی افادات تھانوی کے نام سے یکجا و مرتب کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ بھی کتابت کے مرحلے میں ہے۔ یہ دونوں علمی تحفے بہت جلد منظر عام پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جن کتابوں کی طباعت مشکل اور گران نظر آئے گی ان کو PDF فائل کی شکل میں عام پیمانے پر قابل استفادہ بنایا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ معترضہ، حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کی سوانح مسیح الامت حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے مرتب فرمائی تھی، اس کی مانگیں بہت کثرت سے آتی رہتی ہے۔ اگر اس کا انتظام PDF کی شکل میں ہو تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے، اور اگر طباعت ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو PDF فائل کی شکل میں عام پیمانے پر قابل استفادہ بنایا جائے گا تاکہ اکابر حضرات کی انمول تحریرات سے
قارئین و قدردان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح ترقی یافتہ اس دور میں جہاں انسان بڑی بڑی چھوٹی بڑی رتب و یابس ہر چیز کو انٹرنیٹ کی دنیا میں تلاش کرتا ہے، ضرورت اور سہولت کے پیش نظر مسیح الامت حضرت جلال آبادی مفکر ملت حضرت مفتی صاحب رحمہم اللہ کے مختصر تعارف و تذکرے کو انٹرنیٹ کی عالمگیر و مقبول ترین ویب سائٹ آزاد دائرۃ المعارف پر شائع کر دیا گیا ہے۔ آپ سرچ کریں گے تو سامنے موجود پائیں گے۔ یہ انٹرنیٹ کی عالمگیر ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ ہے، آپ کسی بھی شخصیت کے تذکرے کو، خاکے کو، تعارف کو تلاشیں گے، فوراً سامنے سر فہرست سب سے اول میں آزاد دائرۃ المعارف ہی پیش کرتی ہیں۔ اس لیے اس ضرورت اور اس سہولت کے پیش نظر ہم نے دونوں حضرت مسیح الامت اور حضرت مفکر ملت رحمہ اللہ کے تذکرے کو اس ویب سائٹ پر نشر کر دیا ہے۔ اس سماع خراشی پر بسط قدم معذرت خواہی کے ساتھ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمانان ذی وقار کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔